یہ ان حکمران پارٹیوں کے تو منتخب لوگ ہیں نہیں، جو زیادہ تر، سارے تو میں نہیں کہتا لیکن زیادہ تر تو جن کے پاس مطلب وہ سہولتیں حاصل ہیں کہ ان کو کوئی اسٹریٹ کرمنل تو ان سے کوئی چیز چھین ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس تو ہماری پولیس انہیں کے خدمت میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمارے لوگ تو بالکل لوگوں کے ساتھ ہیں، تو جو عام لوگ فیس کرتے ہیں وہ جماعت اسلامی کے منتخب لوگ بھی فیس کرتے ہیں، اسی لیے انہیں عوام کے مسائل کا پتہ بھی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے پولیس کی پرفارمنس کیا ہے، پولیس کہاں ہے؟ اور اس پورے عرصے میں جبکہ مینجمنٹ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ٹریفک بھی اتنا نہیں ہوتا، اور ایسے حالات میں جو ہے 3 دنوں کے اندر بھی وارداتیں ہوئیں، اور اس سے پہلے کہ جو 4-5 مہینے کی رپورٹ آئی ہے وہ تو اتنی ہوش ربا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 90% جو کرائم ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ایک دفعہ ڈاکو کے ہاتھوں لٹیں اور پھر بعد میں پولیس کے ہاتھوں لٹیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کچھ بھی کہتے رہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے وہ انکار نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنی موٹر سائیکل کی تو اس لیے لکھوا دیتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل میں تو نہیں لکھوائیں گے تو پھنس جائیں گے، اس لیے رپورٹ لکھواتے ہیں، اس کی بھی ایف آئی آر نہیں کاٹتے، زیادہ تر رپورٹ پہ ہی کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور موبائل وغیرہ جو ہوتے ہیں، کوئی بہت ہائی فائی موبائل ہو تو لوگ جو ہیں وہ اس کا درج کرواتے ہیں، ورنہ تو وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا۔ پیسے چھننے، اب اگر کسی سے 5,000 روپے لے لیے تو آپ خود بتائیں، اس شہر میں جو پولیس نے خود اپنی دہشت گردی قائم کی ہوئی ہے، اس میں 5,000 کے لیے کون پولیس والے کو بتائے گا؟ 10,000 تو پولیس والا اس سے لے لے گا۔ تو یہ تو ایسا نظام ہے، بدترین نظام ہے، جس کو پیپلز پارٹی 15 سال سے برسر اقتدار ہے، اور یہاں ڈاکو پنپ رہے ہیں، اسٹریٹ کرمنل پنپ رہے ہیں۔ جب آپ روزگار نہیں دو گے لوگوں کو، ان کچی بستیوں میں یا پکی بستیاں جہاں بھی لوگ ہیں، ان کو روزگار نہیں دو گے، ان کو سہولتیں نہیں دو گے، منشیات کے اڈے چلاؤ گے، پولیس کی سرپرستی میں چلاؤ گے۔ اس وقت شہر میں جتنے منشیات کے اڈے چل رہے ہیں سب پولیس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ کوئی ہے پوچھنے والا کیوں چل رہے ہیں وہ پولیس کی سرپرستی میں؟ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہماری سرپرستی میں نہیں چل رہے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ 1 ہفتے سے زیادہ، بلکہ 4 دن سے زیادہ بھی کوئی منشیات کا اڈا پولیس سے چھپ نہیں سکتا۔ اگر وہ چل رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں زہر ڈیل رہے ہیں، یہ برباد کر رہے ہیں ہماری نسل کو، تو اس کی ذمہ دار پولیس، اور پولیس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت۔ جواب دیں مراد علی شاہ کے یہ منشیات کے اڈے کیسے چل رہے ہیں پولیس کی مرضی کے بغیر؟ انہوں نے تو وزارت داخلہ بھی اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس وقت کوئی وزیر داخلہ سندھ کا تو نہیں ہے۔ اور بتائیں مراد علی شاہ صاحب اگر تشریف لائیں وہ اپنے گاؤں سے واپس، تو انہیں بتانا چاہیے کہ اس شہر کراچی کا کیا حال کیا ہو، پورے سندھ کا یہی حال کیا ہو۔ ابھی گئے تھے آئی جی صاحب جب انٹیریئر سندھ میں، تو وہاں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، کنکو میں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، ان کے لاپتہ بچے۔ ہندو برادری کے لوگوں نے آ کر کہا، آپ سوچیں شرم کا مقام ہے، ہمیں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن ان کو اپنے اقتدار میں شرم نہیں آتی۔ تو ایک تاجر ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے نے کہا کہ میرا بچہ مجھے واپس لا دو، میں انڈیا چلا جاؤں گا۔ شرم کا مقام ہے ان کے لیے کہ یہ اس طرح کا حکمران ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ پورے سندھ کو انہوں نے دھاڑیالوں کے حوالے کیا ہوا ہے، آپریشنوں کے نام پر پیسے لگاتے ہیں اور پھر دوبارہ دھاڑیالوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ ہے کوئی پوچھنے والا کشمور سے لے کر آگے تک، یہ ڈھیر کی تک اور گھوٹ کی تک کا پورے علاقے کے اوپر ڈاکوؤں کو راج کیوں ہے؟ کیوں کشمور کے ارد گرد، یہ تو سارے پیپلز پارٹی کے علاقے ہیں، سارے وڈیرے جاگیردار یہاں پر حکمران ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کیسے یہ ڈاکوؤں کا نظام اور راج چل سکتا ہے؟ تو آپ بتائیں پورے سندھ کا یہی حال ہے۔ اور اس پر باتیں دیکھو، وزیر اعظم بنائیں گے بلاول کو، ٹینکر میں پانی آتا نہیں ہے، ٹینکر میں آتا ہے نلکے میں آتا نہیں ہے، وزیر اعظم بنائیں گے۔ وہ تو ان کا پروجیکٹ بلاول، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کراچی کا میئر چھین کر اپنے ہاتھوں یہ پروجیکٹ بلاول جو ہے وہ کرش کر دیا ہے، ٹیک آف کے ساتھ ہی لینڈ ہو گیا، کرش ہو گیا جہاز، اب نہیں بن سکتا بلاول وزیر اعظم۔ جو کچھ کر دیا تم نے کرا، تمہارا واسطہ جماعت اسلامی سے پڑا ہے، پورے پاکستان میں تو ہو رہی ہے کہ کیا کیا یہاں پر قبضہ کیا ہے انہوں نے، اس لیے بچ نہیں سکیں گے۔ اور پورے 50-55 سال کی جو ان کی پوری تاریخ ہے، وہ قوم کو بچے بچے کو یاد ہو گئی ہے الحمدللہ، کہ 70 کا مینڈیٹ نہیں مانا تھا، اس سے پہلے اسکندر مرزا کو قائد اعظم سے بڑا کہنے لگے تھے، پھر ایوب خان کو ڈیڈی کہا تھا، انہی کے سائے تلے یہ پارٹی بنی، پھر یحییٰ خان کے آگے بچ گئے، پھر ملک توڑنے میں کردار ادا کیا، پھر 73 میں بلوچستان کا مینڈیٹ نہیں مانا، وہاں آپریشن کروائے،
77 میں پورا انتخاب دھاندلی کر دی، اس پر تحریک چلی اور بالآخر ماشاء اللہ لگ گیا۔ پھر اس کے بعد ابھی تازہ کراچی کے میئر سے پہلے آپ دیکھیں سینٹ کے انتخاب میں 8 سیٹوں پر 28 سیٹوں کے برابر مینڈیٹ لے لیا کے پی میں، اور وہ ہمارے لوٹے ہوئے پیسے کے پی میں خرچ کیے جا کے، کراچی کے لوگوں کے جو قبضے، زمینوں پہ قبضہ کر کے جو نظام چل رہا ہے سسٹم کے نام سے، وہ پیسے جو جمع ہوتے ہیں وہ سینٹ میں لوگوں کو خریدنے میں استعمال کرتے ہیں۔ بلوچستان میں بھی یہی کیا، کے پی میں بھی یہی کیا، یہاں چیئرمین خریدنے کے لیے پیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو چیئرمین ہی بتائیں گے کہ انہوں نے پیسے لیے تھے یا دباؤ ان پر زیادہ تھا اور کون سی چیز کیا تھی، لیکن بہرحال یہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے نا۔ تو بچے بچے کو پتا چلے گا کہ پیپلز پارٹی مینڈیٹ چور ہے اور مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، اور انتظامی لحاظ سے بدترین صوبہ سندھ ہے، اور کرپشن کے اعتبار سے بھی بدترین کرپشن یہاں پر ہوتی ہے، اور سہولتوں کے اعتبار سے بھی لوگوں کو سہولتیں، نہ تعلیم کی، نہ صحت کی، نہ انتظامی کوئی سہولت سندھ کے عوام کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ جواب تو پورا پاکستان ان سے مانگے گا، اور سندھ کے عوام اب اٹھیں گے، اور جب انٹیریئر سندھ سے اٹھیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ لوگ کتنے تنگ ہیں ان کے ساتھ، پھر ان کا مت جو ہے نا کہ ہم ہی ہیں سب یہاں پر، یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال ہم مزاحمت کریں گے، پرامن مزاحمت، جمہوری طریقے سے جد و جہد کریں گے، ہمارے سارے منتخب لوگ کام کریں گے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اس کے حوالے سے ہم ابھی فوراً 1-2 دن میں ایک میٹنگ کریں گے، اور ایک پورا چارٹر کہ ان منتخب لوگوں کو کیا کیا چیزیں منتقل ہونی چاہیے اس کا ہم اعلان کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کو چارج نہیں دیا اور یہ ٹرانزیشن پیریڈ طویل کرنے کی کوشش کی تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے، پورے شہر میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو اس کو فیس کرنا پڑے گا، حلف اٹھانے کے بعد بھی اختیار نہیں دے رہے ہو، شرم تو آتی نہیں ہے۔ یہ بہرحال ایک مرتبہ پھر میں اہل کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تعاون کیا۔ میں اپنے تمام منتخب لوگوں کو، جماعت اسلامی کے بالخصوص، اور اگر کسی پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی کام کیا ہے تو اس کو بھی مبارکباد، اگر وہاں بھی اگر کسی نے خدمت کی ہے اور اپنے حصے کا کام کیا ہے تو ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر کسی یو سی کے چیئرمین نے، اگر کسی ٹاؤن میں کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی پورا نظام جو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا ہے اس کے تحت کراچی پنپ نہیں سکتا جب کہ ڈیولیوشن آف پاور پراپر طریقے سے نہ ہو۔ دیکھیں، میئر کا پہلا کام تو یہ ہے کہ جو اختیارات کراچی کے عوام نے منتقل کیے کسی جماعت کو، تو اگر یہ سمجھتے ہیں میئر صاحب کہ اختیارات منتقل ہونے چاہیے تو پہلا اختیار تو وہ منتقل کر دیں نا، اور سیٹ چھوڑ دیں اپنی، اور جس کو سب سے زیادہ ووٹ، سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں اس کے حوالے کر دیں۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں، مرتضیٰ وہاب صاحب سندھ حکومت کا حصہ ہیں پچھلے طویل عرصے، مشیر بھی رہے ہیں، ترجمان بھی رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کو یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس کی اگر سندھ حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں تو وہ بھی انہی کے پاس ہیں، اور وہ اس کو انجوائے تو کرتے ہیں سندھ حکومت کے طور پر، ادارے کے طور پر یا بلدیاتی حکومت کے طور پر اختیارات منتقل نہیں ہوتے، تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیرسٹر بھی ہیں، تو ادھر ادھر کے کیسز کرنے کے بجائے یہ کیس اپنی پارٹی کے خلاف کر دیں، وہ کہ آئین کی آرٹیکل 140 کے تحت سارے اختیارات کو ڈیوالو کیا جائے، صرف یہ زبانی جمع خرچ نہ کی جائے، بیوقوف نہ بنایا جائے لوگوں کو، تو یہ کام کریں وہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا پہلا کام تو یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کر کے خود ہی چھوڑ دیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ پھر وہ مقدمہ لڑیں شہر کراچی کا بحیثیت بیرسٹر کے، ہمارے وکیل بن جائیں وہ، ٹھیک ہے، اور آئین کی آرٹیکل 140 کے تحت تمام اختیارات ڈیوالو کرنے کی کوشش کریں، تو یہ سارے کام وہ کریں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ورنہ کسی جگہ پہ قبضہ کر کے کوئی آدمی جمہوریت پہ شبخون مار کے آ جائے، پھر کہیں کہ آئیں ذرا اچھے بچوں کی طرح کام کر لیں، تو اس طرح تو نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا، اور ہمارے تمام منتخب افراد نے کوارڈینیشن میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور جو عوام کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ کام کیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر دوسری پارٹی برسر اقتدار ہے تو ہم کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں، یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے، اور ہم بہت اچھی سیاست کر سکتے ہیں کہ چارج ہی نہیں ملا تو یہ گھروں پہ رہتے، بلکہ سڑکوں پہ بیٹھے آتے، احتجاج کرتے رہتے ہمیں چارج منتقل کرو۔ ہمارے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، اس کے نتیجے میں عوام مزید سفر کرتے، پھر ہمارے لوگ جد گئے، لگ گئے، خدمت کرتے رہے، کوارڈینیشن کرتے رہے، کہیں اچھے آفیسر مل گئے
وہاں زیادہ اچھا کام ہو گیا، جہاں پر لوگ گڑبڑ کر رہے تھے وہاں کام دیر سے ہوا. تو بہرحال ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ہوتے ہوئے کام میں رکاوٹ ڈالیں، لیکن جو حکومت کا اور ان سب لوگوں کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام بھی کریں اور اپنے حصے کا کام بھی کریں. الخدمت کو جو کھالیں ملتی ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی اس کی پوری وہ نہیں آئی ہے فگر میرے پاس. یہ کہ بعض لوگوں سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے سے ریٹ طے ہو جاتے ہیں اور بعض کا آپشن وغیرہ ہوتا ہے. تو ہمارا الخدمت کی پوری ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ اس سال کی آمدنی سے جو بھی رقم آتی ہے اس کا ایک ایک پائی اسی مد میں خرچ ہوتا ہے جس مد میں لوگ یہ کھال دیتے ہیں یا رقومات دیتے ہیں. ویسے کھالوں کے ریٹ کم ہونے کے نتیجے میں اب پرسنٹیج جو عطیات کی ہے وہ زیادہ ہے اور کھالوں کی کم ہے، لیکن ہم کھالیں جمع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ویسے بھی بہت بڑی خدمت ہے. اور کھالیں ہم جمع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری ٹریننگ بھی ہے، یہ ہمارا تزکیہ نفس بھی ہے. ہم جب لوگوں کے آگے ہاتھ جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو خون آلود کرتے ہیں، ہمارے کارکن بھی ہمارے ذمہ داران بھی، تو اس کے نتیجے میں ہماری تربیت ہوتی ہے. اور یہ وہ پوری تربیت ہے کہ جو ہمارے ہر کام میں الحمدللہ جھلکتی ہے. یہی وہ تربیت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں 130 میں سے 130 آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہمارا پورا حصہ ہے. تو جو بھی رقم آئے گی وہ سب بتا بھی دیں گے ہم آپ کو، اور وہ جب فائنل ہوگی اور اس کا ایک ایک پائی کا حساب بھی دیں گے. اور جہاں تک یہ روڑے اٹکانے والی بات ہے، جماعت اسلامی اس پر یقین نہیں رکھتی. ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو اختیارات مانگ رہے ہیں. دیکھا جائے تو میئر کے انتخاب کے اختیار کو ہی مانگ رہے ہیں. میئر اپنا اختیار نہیں مانگ رہا. بن گئے ہو بھائی، قبضہ کر ہی لیا ہے اور چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو اپنی پارٹی سے کے خلاف پٹیشن تو کرو ایک. یہ بات تو میری ان کی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. اس طرح تو 50 سال انتظار کرتے رہو کہ مزید آبادی بڑھ جائے گی تو پھر اس کے بعد بلدیاتی انتخاب کرا دیں گے. ابے بھائی، 2020 اگست میں ایک بلدیاتی ادارے کی حکومت کی مدت مکمل ہو گئی. اگلے 120 دن میں انتخاب کرانا ان کی ذمہ داری ہے، جمہوری آئینی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری ادا نہیں کرو، انتظار کرتے رہو. اب کل مردم شماری ہوگی، اس میں بھی تو جال سازی کی ہے انہوں نے. اس مردم شماری میں تو پیپلز پارٹی نے سب سے بڑی جال سازی کی ہے. ابھی تو نتیجہ ہی سامنے نہیں آ رہا، اچانک سے غائب ہو گیا سب. تو میں کل پرسوں میں انشاءاللہ الگ سے پوری پریس کانفرنس کروں کہ پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت مل کر کراچی کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں مردم شماری میں، اور جو حکومتی جماعتیں جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ سب بیکار باتیں ہیں. تمام اداروں کا کی جو مدت ہے وہ پوری ہونے کے بعد انتخاب ہونا چاہیے. اور ڈیلیمیٹیشن صحیح کرتے ہیں نا یہ، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کو کتنی سیٹیں ملی ہیں. اگر ڈیلیمیٹیشن انہوں نے جعلی طریقے سے نہ کی ہوتی تو پھر تو ان کی 30-40 سیٹیں بمشکل ہوتی. اس کے بعد بھی ایک ویڈیو آ گئی ہے. اصل میں اس طرح کی آج کل تو یہ آسان ہو گیا ہے نا کہ آپ بیچارہ کوئی آدمی کھال بھی لے رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح کھال چھین رہا ہے نا. الحمدللہ یہ سارا کام میڈیا جو ہے وہ ماضی میں نہیں کیا کرتا تھا جب جانور کو بھی گولی مار دی جاتی تھی. لیکن اب جو ہے لیکن اب جماعت اسلامی کو چونکہ ظاہر ہے. اچھا، ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ بڑی زبردست انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پہ. اور انہوں نے پچھلے 5 مہینے میں نے بتایا بھی تھا 3 ارب 70 کروڑ روپے کے تو آفیشیل اشتہارات دیے الیکٹرانک میڈیا کو، لیکن ایک ہی دن میں سب برابر ہو گیا. اصل میں پیپلز پارٹی کو کوئی کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا. پیسہ چونکہ ان کے پاس جمع شدہ ہے، ہماری ٹیکسوں کا پیسہ لوٹا ہوا ٹینکوں میں ہوتا ہے، وہ نکال کے دیتے رہتے ہیں. لیکن طریقہ ان کو پھر بھی نہیں آتا. ابھی بھی جتنا وہ سوشل میڈیا کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں اتنے بے ڈھک طریقے سے ان سب چیزوں کو چلا رہے ہیں کہ خود ان کے اوپر پڑ رہی ہے اور یہ پھنس جائیں گے مزید. تو جتنے پیسے یہ لگائیں گے اتنا ہی ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا. تو بہرحال اس ویڈیو کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بعد ہمارے لوگوں نے ان کے گھر والوں سے رابطہ بھی کر لیا تھا. وہ معاملہ بالکل واضح بھی ہو گیا تھا. الحمدللہ جماعت اسلامی تو یہ کر ہی نہیں سکتی. اور اگر کوئی کارکن بھی ہمارا کسی بھی ایک غلط چیز میں، انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں، غلطی کرتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس کو چیک بھی کر لیں.
اور اس کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں. وہ والا واقعہ تو اس طرح کا تھا جس میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی ساری باتیں ہو گئی تھی اور مسئلہ ریزالو ہو گیا تھا. دوسری ویڈیو بھی آ گئی. ابھی تو ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ہم. پہلا کام تو یہ ہے کہ جو کیس ہم نے کیا ہے وہ اس کو اب ہم فالو اپ کریں گے. چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور بہت جینون کیس ہے وہ. ایک کیس وہ ہے جو قانون میں ترمیم کے حوالے سے اس کی ڈیٹ آگے لگی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں پہلے ڈیٹ مل جائے اور یہ پروسیڈنگ تیز ہو جائے. تو یہ ترمیم اگر کل عدم ہو جائے گی تو نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے میئر کے کہ یہ متعلق ہے، یہ ریلیٹڈ ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اس پٹیشن سے اور اس کے فیصلے سے. وہ فیصلہ ظاہر ہے کہ اتنا آبویس ہے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت واضح طور پر یہ بات آ جائے گا کورٹ کی طرف سے کہ الیکشن شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد الیکشن سے ہی متعلق کوئی قانون سازی یا ترمیم نہیں ہو سکتی. اتنی واضح بات ہے. چونکہ وہ کورٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، سب کو سننا پڑتا ہے. انٹروینر بہت سارے بن گئے تو وہ سن رہے ہیں. جیسے یہ فیصلہ آئے گا ویسے ہی مرتضیٰ وہاب صاحب کو جانا پڑے گا اور ریورس ہوگا پورا پروسیس. تو ایک وہ ہے. دوسرا ہماری جو یو سیز والا کیس ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے. تیسرا کیس انتخاب میں جو جعلسازی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم الیکشن کمیشن میں گئے اور اگر وہاں سے ریمیڈی نہیں ملے گی تو ہم کورٹس میں جائیں گے. تو یہ سارے کیس بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اس آپشن کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر جس وقت بھی مناسب. پہلی بات تو یہ ہے اب کتنی باتیں کرے آدمی. جعلی طریقے سے بجٹ منظور کر لیا. 15 جون کو میئر کا انتخاب کروایا جیسا بھی کروایا اور 17 جون کو بیک ڈیٹ میں میں بتا رہا ہوں 17 جون کو ایڈمنسٹریٹر سے سائن کروا گئے. 14 جون کے ایڈمنسٹریٹر صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں. اچھے آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں میری معلومات کے مطابق بھی اور تعلق کے مطابق بھی. لیکن مجھے افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ انہوں نے 17 تاریخ کو حکومت کے کہنے پر 14 جون کی بیک ڈیٹ پر بجٹ کو منظوری کی دستخط کر دی، سمری بنا دی. جو بھی کیا ہوگا پروسیجر ہے اس کو کر دیا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. چلتے چلتے انہوں نے خواہ ہمیں اپنے پیپلز پارٹی کے پریشر میں یہ اپنے اوپر ایک داغ ہی لگایا ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ کام اتنے جعلی طریقے سے، ان کے اندر اتنی حوصلہ تو ہے نہیں کہ یہ کونسل کو فیس کر سکیں اور بجٹ پیش کر سکیں. یہ کیا چلائیں گے؟ تو یہ تو ہر چیز ہی ان کی اس طرح سے چل رہی ہے. نہیں کریں گے انشاءاللہ. میں نے تو سب سے پہلے اس پر بات کی ہے. آج کی پریس کانفرنس کا آغاز ہی اس سے کیا ہے. اور ظاہر ہے یہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کا تو ہے ہی ہے لیکن یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ تمام مذاہب کی اور تمام انبیاء کی اور تمام کتابوں کا احترام. دیکھیں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور ظاہر قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کتابیں من جانب اللہ ہیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو. اور تمام آسمانی صحیفے اللہ کی طرف سے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس میں تحریف کر دی گئی اور اب بہت سارے ورژنز آپ کو ان کتابوں کے ملتے ہیں. لیکن بحیثیت اللہ تعالیٰ کے الہامی کتاب ہونے کے ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم ان کتابوں پر ایمان نہیں رکھیں تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. اسی طرح تمام نبیوں پر ایمان لانا اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. تو ہم نے تو آپ کو یاد ہے کہ ہالینڈ میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک فلم بنی تھی. ہم نے اس پر بھی احتجاج کیا. یہ کہ حضرت عیسیٰ بھی ہمارے پیغمبر ہیں اور حضرت موسیٰ بھی ہمارے پیغمبر ہیں. تمام نبی ہمارے نبی ہیں. تو مسلمانوں کو تو عقیدہ یہ ہے کہ تمام نبی، تمام کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں وہ سب کا احترام ہونا چاہیے. اور قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور ہمارے لیے ظاہر زندگی موت کا معاملہ ہے. تو اس پر تو پورے اہل ایمان کی ایک ہی آواز ہے اور انشاءاللہ اس پر احتجاج کریں گے، ملگیر بھی کریں گے.